والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا، ماحول تو وہی ہے، دوست بھی اکثر وہی ہیں، وہی تلاوت کی فرمائش، تلاوت قرآن پاک کی، نعت کی فرمائش، پھر نعت، اور وہی ماحول ہے، لیکن حضرت درخواسی نہیں، میرے محفل نہیں، جو جی ماحول وہی ماحول نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان درخواسی کے ماحول میں یہی کچھ ہوتا تھا، تو تلاوت کر یار، آپ نعت پڑھ دو بھائی، فلانی نعت پڑھنا، فلانی نعت پڑھنا، اور پھر آپ حدیث سنا لیں جی، یہی ہوتا تھا۔ وہ سب کچھ ہے، میرے محفل نہیں ہے۔ وہ ایک اردو کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبحان اللہ، سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں۔ بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ نہیں کہاں سے یاد آیا، بڑی دیر کے بعد یہ شعر یاد آیا مجھے، بہت دیر کے بعد یاد آیا، اچانک میرے ذہن میں آیا۔ سبو ہے میں قدا ہے جام بھی ہے، سبھی کچھ ہے مگر ساقی نہیں۔ تلاوت بھی ہے، نعت بھی ہے، مجلس بھی ہے، ذکر بھی ہے، اور جو فرمائش کیا کرتا تھا وہ نہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے۔ بہت لمبی بات کا موقع نہیں، میں بالخصوص اپنے عزیز مولانا زبیر احمد درخواسی کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج کی اس محفل میں، مولانا عباس صاحب اور مولانا کے عزیز تھے، اور وقاص پراچر صاحب، یہ مولانا کا خاص حلقہ ہے۔ یہ آج کی اس محفل میں وزیر آباد کی وجہ سے، وزیر آباد حضرت کا خاص شہر تھا، اور وزیر آباد والے اجنبی نہیں ہیں، نہ وہ وزیر آباد سے اجنبی تھے، آیا کرتے تھے، اور میں بھی کبھی کبھی آ جایا کرتا تھا، اور ان کی محفلیں یہاں جمع کرتی تھیں، اور وہ دنیا میں سے چلے گئے ہیں۔ ایک لمبا قصہ ہے، میں بھی آپ سب ذکر کر رہے تھے، میرا تو ان کے رفاقت تقریباً 50 سال کی، اور رفاقت جس کو رفاقت کہتے ہیں، رفاقت کا لفظ بڑا سادہ سا ہے، لیکن ہماری رفاقت الحمدللہ رفاقت تھی، جس کو رفاقت کہتے ہیں، اور نصف صدی ہم نے اکٹھے ہوا۔ میں خلا سا محسوس کرتا ہوں۔ آج گجرانوالہ میں بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ جو بھی میرا جو گروپ تھا نا، گروپ سے مراد ایک ہوتا ہے آدمی کا ایک حلقہ، دراصل مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آخری رہ گیا ہوں، اللہ جانے کب، جب اس کی مرضی ہے۔ تو میں نے وہاں بھی ایک بات سنائی، میں نے کہا، مجھے ایک دوست سے پوچھا قاری صاحب کیا حال ہے، میں نے جملہ کہا، وہ خود مجھے بھی محسوس تھا، میں نے کیا میں نے کہا، جو ہجوم بڑھ رہا ہے تو تنہائی بڑھ رہی ہے، جو ہجوم بڑھ رہا ہے تو تنہائی بڑھ رہی ہے، بس۔ مولانا فضل الرحمان درخواسی، ان کے تعارف کے بہت سے پہلو ہیں، تعارف تو آپ کو ہے، اور میں کیا کروں گا آپ سے، وزیر آباد والوں کو مولانا درخواسی کا تعارف میں کیا کروں گا۔ ایک پہلو یہ تھا کہ وہ حضرت حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، جانشین تھے، صرف بیٹے اور جانشین نہیں، ان کی روایات کے امین تھے، باپ کی جھلک ان میں صاف نظر آتی۔ حضرت درخواسی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بھی یہی تھا، بڑے حضرت درخواسی کا، میں نے ان کے ساتھ بھی کچھ عرصہ گزارا ہے، ان کا خادم تھا، ورکر تھا ان کا، میں 17 سال تک قریب بڑے حضرت کی خدمت میں ایک کارکن کے طور پر تقریباً 16-17 سال مجھے شرف حاصل رہا ہے۔ یہی ذوق تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور احادیث سننا اور سنانا۔ میں کبھی
شاید اگر قسم اٹھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا، سینکڑوں مجالس میں نے ان کے ساتھ کیے، سینکڑوں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کسی کوئی مجلس ایسی ہوئی ہو کہ حضرت خاصی رحمۃ اللہ نے کوئی نہ کوئی حدیث نہ سنائی ہو، مجھے نہیں یاد۔ ان کے نزدیک 5000 کا مجمع اور 5 ساتھی ایک برابر ہوتا تھا۔ 5000 کا مجمع ہے، وہ بھی حدیث سنا رہے ہیں، 2-4 آدمی 5 آدمی بیٹھے ہیں ساتھ، ان کو بھی حدیث سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں، اور بے تکلفی کے ساتھ ذکر اذکار ہو رہا ہے۔ اور ایک ذوق میں نے ان کو دیکھا، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں نے سفر بھی کیے ہیں، میں بھی کوئی کمزور مسافر نہیں ہوں، ڈھیلا مسافر نہیں ہوں، میں بھی ٹھیک ٹھاک مسافر ہوں الحمدللہ، لیکن دوستوں سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت خاصی رحمۃ اللہ، بڑے حضرت خاصی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ میں سفر نہیں کر پاتا تھا، بھاگ جاتا تھا، نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، نہ بڑے بولڈ سن بڑے حضرت خاصی رحمۃ اللہ لمبے سفر میں نے کیے ہیں۔ تیسرے چوتھے دن میں بہانے تلاش کر یار کھسکوں یہاں سے گئے، میں 4 دن سے زیادہ ان کے ساتھ سفر نہیں کر پاتا، چپکے سے کھسک جاتا تھا، پھر وہ راشدی والا کدھر ہے، راشدی والا کدھر ہے، بھاگ گیا ہے، تو ایک دفعہ کوئٹے سے بھاگ آیا میں، ہلکی سی نیند، تھوڑی سی خوراک اور ذکر اذکار محفل، اور یہ ان کا 24 گھنٹے کا کام۔ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، میں بڑے کی حضرت کی بات، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانا ان کا ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، سارا کھلا پلا کے 2 لقمے کھاتے تھے اور اٹھ جاتے۔ یہ ذوق کے مجلس میں ذکر اذکار ہوتا رہے، نعت ہوتی رہے، تلاوت ہوتی رہے، حدیث سنائی جاتی رہے، یہ ان کو حضرت والد محترم سے ملا۔ میں نے وہ ذوق بھی دیکھا ہے، یہ ذوق بھی دیکھا ہے۔ حضرت خاصی رحمۃ اللہ چونکہ حافظ الحدیث تھے، حدیث سنایا کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان درخاصی کو میں نے دیکھا، حدیث اگر یاد ہے سنا دیے تو کہتے تم سناؤ یار۔ BCO مجالس میں میں نے سنا، کوئی حدیث سناؤ، کوئی حدیث یاد ہے سناؤ یار، گاڑی میں بس ہم کار میں سفر کر رہے ہیں، یار کوئی سورت سنا دو، اچھا میں کوئی پڑھ دیتا، ساتھ کوئی اور بیٹھا، ایک سورت آپ سنا دیں، بولو سنا دی، اچھا ایک سورت مجھ سے سن لو۔ سفر سارا یعنی 3-4 گھنٹے کا سفر ہے، گاڑی پہ بس بیٹھے ہو، اس میں کار پہ تلاوت ہو رہی ہے، نظم ہو رہی ہے، اور جناب کوئی ذکر ہو رہا ہے، مجلس ہر وقت ان کی مجلس ذکر بھی قائم رہتی تھی، تلاوت کی مجلس بھی قائم رہتی تھی، اور بڑی خوش طبعی کی مجلس، خشک مزاج آدمی نہیں تھے، خوش مزاج آدمی تھے، بارہواں دل لگی ہر وقت اسے ہلکا پھلکا۔ وہ بڑے حضرت تو زیادہ کرتے تھے، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، میرا کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، لقمہ رہا منہ میں کہ میں منہ ہے، بڑی لالچی ہو یار، رکا کیا میں منہ ہے، بہت لالچی ہو، یہ خوش طبعی ہے۔ لیکن دفعہ ایسا ہوا، ان کا ایک ذوق اور بھی تھا، علماء ہوتے تھے زیادہ مجلس پہ جلسوں میں، تو اٹھ کر جلسوں میں لوگوں کو اٹھا کر وعدے لیا کرتے تھے۔ مجھ سے ہمارے بہت بڑے مخدوم گزرے ہیں، بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند، حضرت مولانا خان محمد صاحب کنیہ شریف والے خاموش بزرگ تھے، ان کو کسی نے مائک پہ کھڑے تقریر کرتے نہیں سنا ہوگا، کبھی نہیں کرتے، خاموشی سے بیٹھ رہتے تھے، 4 گھنٹے کی مجلس ہے، 5 گھنٹے کی مجلس ہے، بیٹھ رہے سن رہے ہیں، یوں دیکھتے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، اور کبھی تو بلکہ میں بس اوقات مجلس والوں سے لڑا کرتا تھا۔ لندن میں ہماری کانفرنس ہوتی تھی، ابھی ہوتی ہے لیکن میں کافی عرصے سے نہیں جا رہا، 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی مسلسل کانفرنس بیٹھے۔ ایک دن میں مجلس والوں سے لڑ پڑا، میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، بابے پر رحم کرو، ابتدا میں لے آیا کرو دعا کے لیے، افتتاح کے لیے، آخر میں لے آیا کرو دعا کے لیے، درمیان میں 8 گھنٹے بٹھائے رکھتے ہو،
کہتے بابا مانتا نہیں ہے، کہتے بیٹھنا ہے. یہ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو یہ میں جو بات کہنے لگا تھا وہ لوگ کہتے تھے یار خاموش، بول کہا یار ان کی خاموشی تمہاری تقریروں میں بھاری ہے. ایک دن مجھ سے پوچھا کسی نے، ان کے ساتھ میری 20 سال کی رفاقت رہی ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا خان صاحب کو آپ نے کبھی تقریر سنتے کرتے ہوئے بائک پر تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ایک دفعہ دیکھا، ایک دفعہ دیکھا ہے. 2-3 منٹ میں بائک پہ کھڑے ہو کر بات کیا انہوں نے. گجرانوالے میں جلسہ تھا ستلوم میں، سن 75 کی بات ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کون کون تھا. سن 75 کی بات ہے. ستلوم میں جلسہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا. 5000 علماء ملک بھر سے آئے ہوئے تھے. حضرت درخاسی رحمۃ اللہ کی صدارت، مفتی محمود صاحب تھے، مولانا خان محمود صاحب تھے، مولانا محمد شاہ روٹی تھے، مولانا عبدالکریم بیر شریف والے تھے، مولانا عبدالحق صاحب تھے. اکابر علماء بیٹھے ہوئے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، پورے ملک کی کریم بیٹھی ہوئی ہے. وہ حضرت کا اپنا ذوق، حضرت درخاسی کا. وہ آ گئے موج میں. بابا جی موج میں آ جائیں تو پھر اب ہم جانتے تھے کیا ہوتا ہے. پھر کھڑے ہو جاؤ محمد شاہ والے، مولانا محمد شاہ روٹی سندھ کے گدی نشین سب سے بڑے، کھڑے ہو جاؤ، کہو میرا نام محمد شاہ ہے. کھڑے ہو گئی. میں جمعیت کا کام کرتا رہوں گا، بے وفائی نہیں کروں گا. وہ 5-7 جملے. حضرت مولانا خان، میں سوچا کہ حضرت مولانا خان صاحب کی باری ہے تو یہ کیا کریں گے. اور ہماری خان محمد والے ادھر آ گئے، مائک پہ کھڑے، کہو میرا نام خان محمد ہے. خان محمد ہے جی، میں اس سے زیادہ نشین ہوں قدیان شریف کا. جی میں اس سے نشین ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کا خادم ہوں. 3-4 جملے کہلوائے. میں نے کہا پہلے دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ مائک پہ کھڑے ہو کر لوگ 2 باتیں کی ہیں، ورنہ کبھی نہیں کس پہ. حضرت درخاسی کا ذوق تھا. اچھا، حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کیا کرتے تھے. ہوتا ہے نا کہ بڑے بزرگوں نے میرے سر پہ پگڑی باندھی ہے، بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو جامعہ مدنیہ لاہور میں ایک اجتماع تھا علماء کا. موج میں آ گئے بابا جی، اس سے وہ 8-10 رومال لاؤ بھائی، وہ لے آیا. اب کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ، دستار بندی کرتا ہوں. وہ 10-12 کی پھر مجھے بلا لیا، راشدی والا کدھر ہے؟ میں آ گیا جی. اب پر رومال کوئی نہیں ہے. راشدی والا تو آ گیا ہے، رومال کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھا، اچھا، میں سچی بات ہے میں اس اعزاز کو کبھی نہیں بھول سکتا. اب میں کھڑا ہوں، دستار بندی کے لیے مجھے بلایا ہے، دستار نہیں ہے. اپنے سر سے ٹوپی اتاری، میرے سر پر سبحان اللہ. تمہاری دستار یہ ہے، اب تک میرے پاس ہے. بہت بڑا. جمعے والے آج بھی پہنی تھی میں نے. بہت بڑا ہے. جمعے والے دن، عید والے دن وہ میں ٹوپی پہن کے دستار باندھتا ہوں. ٹوپی آج بھی میرے پاس ہے. لیکن جو بات کہنے لگا نا، خوشطبی سب بزرگ تھے. اس کے بعد جلسوں میں وہ راشدی والے کو میں نے ٹوپی پہنا دی ہے، بڑا پھرتا ہے. اور راشدی والے کو میں نے اپنی ٹوپی پہنا دی ہے اور بڑا پھرتا ہے. ایمانداری کی بات ہے، جو کچھ ہے ان 2-3 بزرگوں کو اسی فیض کی برکت، کچھ بھی نہیں. وہ ٹوپی آج بھی میرے کام آ رہی ہے. آج بھی جمعے والے دن میں نے پہنی ہے، پگڑی باندھی ہے. جمعے والے دن میں پگڑی باندھتا ہوں. تو یہ بزرگ، اس خاندان کا یہ روایات، یہ مزاج، میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ روایت، یہ مزاج مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے باپ کی اس روایت کی جھلک میں نے دیکھی ہے زندگی. پھر بڑے درخواسی کا بڑا ذوق تھا. وہ کیا تھا؟ جہاں مدرسہ نہیں ہے وہاں مدرسہ بنانا. سب سے بڑی بات. دیکھیں اس علاقے میں مدرسہ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. انہوں نے حرکت میں رہتا. کسی کو اس کو باہر جگہ دو بھائی. ان کے یعنی ذوق کی ایک جھلک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی. قبائلی علاقے میں پرانی بات ہے، شاہد افغانستان سے بھی پہلے کی بات. قبائلی علاقے میں جا رہے ہیں، یہ وزیرستان وغیرہ کا علاقہ ہے. تو راستے میں نماز کا وقت، زور کا وقت جا رہا تھا کہ یار کی نماز پڑھنی ہے کہ اچھا گاڑی میں جا رہے ہیں. قریب مسجد کو نہیں ہے، دیکھا دکھا کدھر قریب مسجد کو نماز تو پڑھ رہے نہیں. کوئی مدرسہ قریب کوئی نہیں ہے.
کہاں پڑھے؟ اب وہ یہ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے، تو نماز کہاں پڑھنی ہے؟ 3-4 آدمی تھے ایک گاڑی میں. ایک جاتے جاتے ایک حویلی کا دروازہ کھڑکھڑایا. کوئی سردار تھا، کوئی قبائلی سردار. کہتے دیکھا بزرگ ہیں، ہاں جیسے نماز پڑھنی ہے بھائی، آ جاؤ. اس نے اندر اہتمام چائے وائے کا، کھانے وانے کا اہتمام کیا کہ بزرگ کا پہلے سے کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن اس کو کس کی پتہ چل گیا کہ یہ اندر خاص ہیں. وہ اندر بیٹھے، صفحے میں بچھائی. اب یہ اللہ خدا داد ذوق ہوتا ہے کہ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ یہاں پڑھ لیں. یہاں مسجد نہیں ہے، پتہ تھا نہیں ہے، لیکن اس سے پوچھو مسجد نہیں ہے؟ نہیں. مدرسہ ہوتا ہے؟ نہیں ہے. یار مسجد ہونی چاہیے یار. ان کو ہونی چاہیے. بناؤ گے؟ اچھا جی بناؤں گا. جگہ تمہاری کدھر ہے؟ کہ ساری میری جگہ ہے. سبحان اللہ. ساری میری. اچھا جگہ کوئی یہاں مخصوص کرو نا. میں نے کہا کر دیتا ہوں. نہیں کر دو. اس نے کہا جی اتنی جگہ میں مسجد کے لیے کون سی متعین کرو، متعین کرو کون سی جگہ دیتے ہو. اس نے کہا وہ کون آپ سے لکھ دیا. ہو گئی میٹے لاؤ. میں سنگ بنیاد رکھتا ہوں، وقف کر کے اس پہ نماز پڑھیں گے. یہ 10-15 منٹ میں سارا کام ہو. مسجد بانی. 10-15 زیادہ زیادہ 15-20 منٹ لگے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اسی کے بناؤں گا. اچھا کہاں بناؤ گے؟ یہیں. جگہ ساری جگہ میری جتنی مرضی بناؤ، اور جگہ طے کرو کون سی جگہ ہے. اس نے دیکھو کہ وہ کونے میں جگہ. اچھا نیت کر لی ہے؟ کر لی ہے. وقف کر دی ہے؟ کر دی ہے. اینٹیں لاؤ. 3 سے اینٹیں 3-4 مل جائیں گی. اچھا ایسا کرو اب یہاں جگہ تھوڑی سی کھودو، میں اینٹ رکھتا ہوں، سنگ بنیاد رکھتا ہوں، اور یہ جگہ پہ مسجد بنا کر نماز پڑھیں گے. یہ بڑے حضرت کا ذوق. میں تو گواہ ہوں خود ان ذوق کا. مولانا فضل الرحمان کا ذوق بھی یہ تھا. بے شک ہے. جس علاقے میں مدرسہ نہیں ہے کوشش تو مدرسہ بن جائے. سندھ کے ان علاقوں میں مدرسے بنائے ہیں کہ آپ بھی تصور نہیں کر سکتا. بے شک. میں نے دیکھے ہیں جی. وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ. دور رفتہ تعالیٰ. یہ دور رفتہ تعالیٰ. دور افسر بالکل بے علم علاقار. وہاں مدرسے کا کتنی شاخیں ہیں پتھوروں کی؟ 30 ہیں. 30 شاخیں ہیں. جب مدرسہ بنایا تھا تو میں بھی حیران تھا کہ بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں. میں پہلی دفعہ بھی کیا تھا، کئی دفعہ کیا ہوں پتھوروں میں، پہلی دفعہ بھی کیا ہوں. وہ انڈیا کا بارڈر نہیں لگتا وہاں جو جہاں سے عمر کوٹ وغیرہ وہاں. تو اللہ کی قدرت، اللہ بھی اللہ ہے نا، اللہ ہی اللہ ہے. اللہ بھی اللہ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے. اس علاقے میں پینے کا پانی نہیں ملتا تھا. مدرسہ بنایا، اللہ کی قدرت، وہاں کنواں نکالا، میٹھا پانی نکلا ہے. یہ حضرت کی کرامت مشہور ہوئی اور اس کی برکت سے اس مدرسے کی 30 شاخیں علاقے میں. سبحان اللہ. یہ ذوق مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذوق. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. حسن ابدال میں بہت بڑا مرکز ہے. کراچی میں بہت بڑا مدرسہ ہے. میں تو اس کو وائٹ ہاؤس کہا کرتا ہوں. صفائی ستھرائی اللہ اکبر کبیرہ. نفاست ان پہ ختم تھی. آپ نے وزیر آباد والے تو جانتے ہیں نا، بے شک صاحب ذوق تھے. صاحب ذوق یعنی صفائی کپڑے کی، جگہ کی، ذرا کوئی چیز بھیجو اٹھاؤ بھائی کیا کیا. اور وہ کراچی میں مدرسہ صاف ستھرا مدرسہ. میں اس کو کراچی کے مدارس کا وائٹ ہاؤس کہا کرتا ہوں. اور میرا ٹھکانہ وہی ہوتا ہے کراچی جب بھی جاتا ہوں. بے شک. 2-4 دن ٹھہرنا ہونا میرا ڈیرا وہی ہوتا ہے. اور بچے خدمت ماشاء اللہ بہت خدمت کرتے ہیں وہاں الحمدللہ. تو یہ حضرت خاصی رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل اپنے باپ کی روایات کے امین تھے. بے شک کوئی شک. ان کی روایات کے امین تھے، ان کے ورثے کے امین تھے. اور اسی لائن پر مدارس کی خدمت کرتے ہوئے ایک بات اور ذکر کر لوں گا پھر مجھے بھی جلدی ہے واپسی میں. یہ جماعتوں کے سر پہ یہ حضرت خاصی، بڑے حضرت خاصی کا ذوق بھی تھا. اب جماعتیں ہوتی ہیں نا، 20 جماعتیں ہیں، آپس میں معاصرت بھی، کھینچا تانی بھی ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے. بے شک جماعتیں بھی ہوتی ہیں، یہ صحیح. برادریوں میں دھڑے بندی ہوتی ہے گھرانے ہو جاتے. اور کھینچا تانی بھی ہوتی ہے. ہمارے بھی ہوتی رہتی ہے، انسان ہے ہم. لیکن وہ کہتے ساری دین کا کام کرنے والی ہر جماعت میری جماعت. بے شک
تبلیغی جماعت والے یہ بھی ہمارے ہیں، ختم النبوت والے بھی ہمارے ہیں، رار والے بھی ہمارے ہیں، سپاہ والے بھی ہمارے ہیں، جمعیت والے بھی ہمارے ہیں، اور سب کی سرپرستی کرتے تھے۔ بے شک بڑے درخواستی کا ذوق بھی یہ تھا، اور مولانا فضل الرحمان درخواست دین کا جو کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے، وہی یہ کام وہ کر رہا ہے، ایک وہ تقسیم کار ہے، لڑائی نہیں ہے۔ کہا کرتے ہیں یہ تقسیم کار ہے، یہ کام ہی سارے کا ایک آدمی نہیں کرے گا نا، بے شک ایسا ہی ایک کام ایک آدمی کر لے گا، ایک دوسرا کر لے گا، ایک تیسرا کر لے گا، تو یہ کہتے تقسیم کار ہے یار، سب ہمارے ہیں سب۔ یہ بھی ان کو ذوق والد صاحب سے ملا تھا، اور جو اپنے والد صاحب کی روایات کے امین تھے۔ اور ایک بات میں اس بات کے یعنی گواہ ہوں، مجلس میں بیٹھے ہیں، نہ کسی کی غیبت کرتے تھے نہ ہونے دیتے تھے ایسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں۔ ہمارے ہتھے کچڑے سے ہی کسی مجلس میں بھاشن کیا کرتے ہیں اس کا، مجلس میں کوئی آدمی غیر حاضر آدمی ہمارا موضوع گفتگو بن جائے تو ہم اس کے جسم پر کوئی کپڑا باقی رہنے دیتے ہیں، باقی ادھر لیکن مولانا کو میں نے دیکھا ہے نہ غیبت کرتے تھے نہ ہونے دیتے تھے۔ کسی نے بات چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو یار، موضوع بدل دیتے اور منع بس اوقات سختی سے، کیا باتیں کرو، چھوڑو ان کا اپنا کام کر دو، تم اپنا کام کرو۔ یہ آج کے دور میں یہ خوبیاں، ویسے تو یہ مسلمان کی اصل خوبیاں یہی ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ باقی اچھا لگتا تھا کہ یہ خوبیاں بھی آج کے دور میں باقی ہیں، کچھ لوگ باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ ہم آج ان کے حوالے سے ایک دوسرے سے تعزیت کرنے کے لیے اور ان کی کچھ خوبیوں کو یاد رکھنے کے لیے ہمارے لیے کام آئیں گی۔ انشاءاللہ، بزرگوں کی خوبیاں جب ہم ذکر کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کو تمہارے کام آ جائیں، ہمیں اس رہنمائی مل جائے۔ تو بہرحال میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا، یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں صرف اس لیے اپنے ایک محترم بزرگ کو، میرے تو بڑے بھائی تھے، بزرگ تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، اور کیا کہوں کہ سب کچھ تھے یار۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ جس کو ہم مل ملتے کے تھے اس کو اپنا بنا لیتے تھے، یہ ان میں خوبی تھی۔ تو ہم سب مل کے ان کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور اپنی نسبت کا اظہار اور ان کے سلسلہ خیر کو، تعلیمی ہو، روحانی ہو اور اصلاحی ہو، ان کے سلسلہ خیر کو جاری رکھنے کے لیے ہم سب عزم کریں کہ ہم بھی وہی کام کرتے رہیں گے جو کام کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور کی بات